ایک دن رسول اللہ آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور آپ نے کہا زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں ہمارے گھر میں تو بابا کچھ بھی نہیں، 3 دن سے تو فاقہ ہے۔ جو شرح لکھی ہے سورہ دہر کی تفسیر میں وہی پڑھ رہا ہوں میں لفظ با لفظ، کہ دونوں بچے جب آئے تو وہ اتنے لاغر تھے کہ چلنے میں قدم ڈگمگا رہے تھے بھوک سے۔ تو رسول اللہ نے دونوں بچوں کی حالت بھوک میں دیکھی کہ کئی دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور شدت کے ساتھ بخار اور تپ ہے، جسم جل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا سیدہ تو پھر ایسا کرو کہ منت مان لو، منت مان لو کہ جب یہ بچے صحت یاب ہوں گے تو تم 3 روزے رکھنا، تم اور علی 3 روزے رکھنا۔ دیکھیے قرآن میں منت آ گئی، منت ماننا حکم رسول ہے۔ علی اور فاطمہ سے کہا کہ منت مانو، وہ روزوں کی ہی منت صحیح، 3 روزے رکھ لو۔ بچے سے احتیاب ہو گئے، منت مان لی علی اور فاطمہ نے، بچے سے احتیاب ہو گئے۔ اب روزے رکھنا ہے، لیکن بی بی نے کہا روزے رکھنے کے لیے افطار، شام کو افطاری۔ تو مولا علی نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں زہرا کہ ہم آپ کشی کرتے ہیں باغ میں جا کے، جو مزدوری آئے گی اس سے ہم جو خریدیں گے۔ علی گئے، مزدوری کی، اتنی ملی مزدوری کہ کچھ جو خرید لیا مولا نے۔ وہ جو لائے اور بی بی نے اسے چکی میں جو کو پیسا، آٹا تیار ہوا۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو بی بی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور 3 طریقے سے اس کو رکھ دیا۔ پہلے دن روزہ رکھیں گے تو افطاری، دوسرے دن کی افطاری اور تیسرے دن کی، 3 دن کی منت ہے نا۔ اب یہ منت پوری کی جا رہی، منت پوری ہوتی ہے کھانے کی ہی چیز سے۔ وہاں جو تو اگر حاضریاں ہو رہی ہیں، لوگ مجلس میں نیاز کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، دسترخوان کر رہے ہیں، بابا سورہ دہر کا حکم ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اب جس نے مانی ہے، جس کی منت پوری ہوئی ہے، وہ کھانا تو کھلائے گا۔ آپ جل کے خاک ہو جائیں، یہ بھی نعرے لیں یہ پیسے آپ دے دیجئے کسی غریب کو۔ ارے بھائی غریب کو کیا دے دیجئے، آپ کو کیا پتا کتنے بھوکے آئے اور اسی نیاز میں چپکے سے کھا کے چلے گئے، جو سوال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو بھی دسترخوان حسین پر کھانا مل گیا، آپ کو کیا پتا اس میں کون کون بھوکے آئے؟ ارے جب وہاں سے بھوکے فرشتے آ سکتے ہیں، تو انسان کا تو مسئلہ بھوک ہے، بھوک ہی تو مسئلہ ہے۔ آج کے ورلڈ کا مسئلہ بھوک ہے، آج کا مسئلہ روٹی ہے، روٹی محاورہ ہے۔ محاورہ نہ ہوتا تو پاکستان میں نعرہ نہ لگتا روٹی کپڑا اور مکان۔ بھائی 3 ہی چیزیں تو ہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ ان تینوں چیزوں کا حل سیدہ کے گھر نے دیا کہ روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور کپڑے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور مکان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ کہ ہوا یہ کہ صحت یاب ہو گئے حسنین۔ جب دونوں شہزادے صحت یاب ہوئے تو منت پوری کرنے کا دن آیا تو علی نے بھی روزہ رکھا اور فاطمہ نے بھی روزہ رکھا۔ جب پتا چلا
فضا کو کہ میری مالکن اور میرا مالک روزے رکھ رہا ہے، تو فضا نے بھی نیت کر لی روزے کی، اور پھر حسن اور حسین نے بھی نیت کر لی۔ روزے رکھے 5 ہی لوگوں نے، لیکن اس میں رسول نہیں ہے۔ اس میں رسول اللہ شامل نہیں ہے، لوگ 5 ہیں۔ فضا کو ملا کر 5ویں ہستی جو ہے وہ فضا ہے۔ 4 معصوم، ایک غیر معصوم۔ فضا معصوم نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، لیکن وہ روزے میں شامل۔ روزے کی نیت ہو گئی، روزہ ہو گیا۔ شام ہوئی، افطاری کا وقت آیا۔ پہلے دن کا آٹا جو بی بی نے رکھا تھا اس کے پیڑے بنائے، وہ بنے 5 پیڑے۔ ہاتھ تو عصمت کا تھا نا۔ روٹیاں پوری 5 بنی، بن کے تیار ہو گئیں۔ دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پہ روٹیاں رکھی گئیں، کوزوں میں پانی رکھا گیا۔ افطار کا وقت آیا، بس افطار کی دعا پڑھی تھی کہ اب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھے کہ دروازے پہ آواز آئی، اے آل محمد، ہم بڑے مسکین ہیں اور فاقے سے ہیں۔ ہاتھ روٹی کی طرف بڑھا تو بڑھ چکا تھا، تو سیدہ نے وہ روٹی اٹھا لی اور کہا فضا یہ اس کو دے دو، در پہ فقیر آیا ہے، یہ روٹی اس کو دے دو۔ تو سیدہ نے یہ تو نہیں کہا تھا سب اپنی روٹی دے دو، اپنی روٹی سیدہ نے بھجوائی تھی، فضا یہ میری روٹی اسے دے دو۔ تو علی نے کہا فضا یہ لے میری روٹی بھی اسے دے دے۔ تو فضا نے کہا لے یہ میری روٹی بھی، میں بھی اپنی روٹی۔ تو حسنین اٹھے اور جا کے فقیر کو وہ دونوں بھی دیا ہے۔ 5 روٹیاں فقیر لے کے چلا گیا۔ پانی پی کر 5 نے روزہ افطار کر لیا اور سو گئے، اور رات کو پھر نیت ہو گئی دوسرے روزے کی۔ دوسرا دن آیا، پھر اسی طرح روٹیاں پکیں اور 5 روٹیاں پکیں، اور پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ آواز آئی، یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ بی بی نے کہا فضا یہ روٹی یتیم کو دے آؤ۔ تو پھر 4 روٹیاں فضا دے آئی۔ پہلی روٹی کی تاسی میں پہلی بار سیدہ کہتی تھیں روٹی دے آؤ، اس کی تاسی میں 4 روٹیاں اور چلتی تھی۔ اور پھر تیسرا روزہ بھی پانی پر روزہ، پانی پر روزہ، پانی پی پی کر روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، اور تیسرا روزہ بھی آ گیا۔ اور جب افطار کرنا چاہا تو آواز آئی اسیر ہوں، قیدی ہوں، اور کئی دن سے بھوکا ہوں۔ بی بی نے کہا یہ روٹی دے آؤ۔ فضا بھی دے آئی، علی روٹی دے ہی چکے تھے، بچے بھی دے آئے۔ 3 روزے ہو گئے بغیر کچھ کھائے، صرف پانی پی کر۔ جب یہ تیسرا روزہ ہو گیا تو پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور کہا بھائی یہ سورہ اترا ہے، یہ سورہ اترا ہے، اور اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی نیتیں بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کا مشکور ہے۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ ارے قیامت تو یہ آ گئی سورے میں کہ اللہ نے کہا اے آل محمد ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ کرو، لیکن تم کرتے وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔